As a result, Jamaica was able to secure its first life-saving vaccines from India. We are deeply grateful and remain so to the government and people of India, led by His Excellency Sri Narendra Modi. میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنی تقریر میں اس کا ذکر نہیں کریں گی، اس دفعہ تھوڑا سا محتاط رویہ اختیار کریں گی، لیکن انہوں نے ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے پاکستان کا ذکر کر ہی ڈالا۔ In the 1971 War of Liberation, we endured an extreme form of genocide. In the 9-month-long War of Liberation against Pakistan, 3 million innocent people were killed. ابھی دنیا نے پابندی لگا لی ہے کہ 2024 کے بعد پاکستانی ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ جہاں جو ہم نے یہ یونیورسٹیوں کا اور کمائیوں کا اور جال سازیوں کا جو جال بچھایا ہے، اس کے بعد دنیا میں یہ بھی ہمارے لیے خفت نہیں آئی ہے۔ Small countries like Guyana would have benefited immensely from India's growth trajectory, because India has always been an economy that focused on human development. جو ہے کووڈ-19 میں کس طرح ویکسینز پہنچائیں دنیا بھر میں۔ بنگلہ دیش اس وقت جو ہے پاکستان سے تو کہیں آگے ہے۔ اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی 3 ملین بنگالی مارے گئے یا اس میں ہلاک ہوئے اس اسٹرگل میں، اور سارا جو ہے یہ پاکستان کی فوج نے یہ کیا۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، بھارت کا UNGA میں ڈنکا بجتے دیکھ پاکستان تل ملا گیا ہے۔ کرونا وائرس مہاماری کے دوران بھارت دوارا دی گئی سہایتا کے لیے جمائکا، گوانا اور مالدیو دوارا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ایک وشیش ستر میں بھارت کا آبھار ویکت کیا گیا۔ جمائکا کی ودیش منتری کامینا جے اسمتھ نے شنیوار کو کہا کہ کنگسٹن بھارت کے پردھان منتری شری نریندر مودی اور ان کے لوگوں کو کرونا ویکسین کے لیے دھنیہ واد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شروع سے ہی بھارت ایک وشوسنیہ پارٹنر رہا ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ انیہ دیشوں نے پورتی کو روکنا چنا اور بھارت نے اس مشکل گھڑی میں بانٹنا چنا۔ گوانا کے ودیش منتری نے بھی اس مشکل گھڑی میں ساتھ دینے کے لیے بھارت کی سراہنا کی اور کرونا ویکسین کے لیے بھارتی پرائم منسٹر کا دھنیہ واد کیا۔ ایک طرف جہاں پورا وشو بھارت کی تعریف کرتا نہیں تھک رہا، وہیں پاکستان کو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے کھری کھری سنا دی۔ بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم ہے شیخ حسینہ، انہوں نے UNGA سیشن سے خطاب کیا اور اپنے خطاب میں انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش کس طرح کوشش کر رہا ہے مختلف ایریاز میں، اور کس طرح پاورٹی کے خلاف ایک جنگ کر رہا ہے۔ کلائمیٹ چینجز کی بھی انہوں نے بات کی، لیکن دیکھتا میں یہی ہوں کہ شیخ حسینہ ایک پولیٹیشین تو ہیں، لیکن ایک بس بعض لوگ ایوالو ہوتے ہیں اور وہ اسٹیٹس مین یا اسٹیٹس وومن بن جاتے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ شیخ حسینہ صاحبہ نے تقریر بڑے اچھے انداز سے کی، لیکن جب انہوں نے، اور میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنی تقریر میں اس کا ذکر نہیں کریں گی، اس دفعہ تھوڑا سا محتاط رویہ اختیار کریں گی، لیکن انہوں نے ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے پاکستان کا ذکر کر ہی ڈالا، اور جو ان کی سو کالڈ یا جو بھی آپ کہہ لیجئے فریڈم اسٹرگل تھی یا لبریشن اسٹرگل تھی، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی 3 ملین بنگالی مارے گئے یا اس میں ہلاک ہوئے اس اسٹرگل میں، اور سارا جو ہے یہ پاکستان کی فوج نے یہ کیا۔ تو اس کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں شیخ حسینہ اس سے جو ہے اس تاریخ کے اس ورق کو کیوں الٹا نہیں سکتی، پلٹ نہیں سکتی۔ ایک سول وار ہوئی، اس میں دونوں طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں، اور جس کا پریزیڈنٹ مشرف جب بنگلہ دیش گئی بھی تھے 2005 میں، انہوں نے ریگریٹ بھی کیا تھا، لیکن شیخ حسینہ انسسٹ کر رہی ہیں کہ جی پاکستان کو فارملی اپولوجائز کرنا چاہیے۔ اب جب تک، اور یہ بھی بات سامنے رہے کہ 8 یا 10 اپریل 1974 کا جو ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کا، اس میں جو آرٹیکل 16 ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ماضی کو بھول کر اب آگے چلیں، لیکن اس کے باوجود بھی پریزیڈنٹ مشرف جب گئے تھے بنگلہ دیش تو انہوں نے ریگریٹ ضرور کیا تھا۔ اب ہمارا تو خیال یہی تھا کہ آگے بڑھیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ شیخ حسینہ کی یہ خواہش ہے کہ معاملات آگے چلیں، کیونکہ
سابق وزیر اعظم عمران خان نے تو فون بھی کیا تھا شیخ حسینہ کو، پھر خطوط بھی لکھے گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مومنٹم ٹوٹ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیونکہ بعض اوقات یہ جس قسم کے سیشنز ہوتے ہیں ملٹی لیٹرل فورمز کے، تو وہاں پہ موقع ملتا ہے سائیڈ لائن پہ ملاقاتوں کا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آیا ہم نے شیخ حسینہ، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم بھی نیو یارک میں تھے، تو کیا ہم نے شیخ حسینہ صاحبہ کے ساتھ ملاقات کی، کوئی پروپوزل پیش کی تھی؟ ان کی طرف سے تو نہیں آ سکتی وہ تو آئی ایم شیور، لیکن کیا ہم نے کوئی ایفرٹ کی تھی بیہائنڈ دا سینس کہ یہ ملاقات ہو جائے؟ اور اگر کی تھی تو کیا جواب ملا بنگلہ دیش کی جانب سے، یہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم نے یقینی طور پہ انفارملی یہ بروچ کیا ہوگا سبجیکٹ ڈھاکہ میں ہمارے ہائی کمشنر نے، لیکن شاید ان کو کوئی اتنا پازیٹیو رسپانس نہیں ملا ہوگا۔ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا، بنگلہ دیش جب سیپریٹ ہوا، آپ کو لگتا ہے اس میں انڈیا کا ہاتھ تھا؟ ڈیفینیٹلی انڈیا کا ہاتھ تھا، تو بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا نا پاکستان سے۔ میں آپ سے کہوں یہاں سے بھاگ جائیں، نکل جائیں یہاں سے، آپ نکل جائیں گے؟ ایکچولی ریزنز یہ ہیں کہ اس کے پیچھے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس طرح ابھی امپورٹڈ حکومت کے پیچھے سازشیں تھی، اسی طرح جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا تو اس وقت بھی پراپر سازشیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش جو ہے ہم سے علیحدہ ہوا تھا۔ سازشیں بنگلہ دیشیوں کے خلاف ہوئی تھی؟ بنگلہ دیش کے خلاف کیوں نہیں، اس وقت بھی سازش پاکستان کے خلاف ہوئی تھی، پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی سازش تھی جس میں انڈیا کامیاب ہو گیا تھا۔ اچھا، یعنی کہ انڈیا کامیاب ہو گیا تھا۔ چلیں، انہوں نے ہم سے الگ کر دیا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش ہم سے بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اس وقت؟ جی بالکل، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بنگلہ دیش اس وقت جو ہے پاکستان سے تو کہیں آگے ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ہمارے ملک کی طرح جو ہے میر جعفر اور میر صادق کم ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہا ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے بنگلہ دیش کو آگے بڑھانے میں بھی انڈیا کا ہاتھ ہے؟ ڈیفینیٹلی جب سپورٹ ان کی ہے، ایڈمنسٹریشن ان کی تھی، بیک اینڈ پہ وہ سپورٹ کر رہے تھے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا ہی ان کو سپورٹ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہم سے آج آگے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے قطع کلامی معاف، کیونکہ یہ آپ کے بات سے ویری مچ ریلیٹیو بات ہے۔ ہمارے دنیا بھر میں ہمارے ڈاکٹرز بلائے جاتے تھے، مانے جاتے تھے۔ ابھی دنیا نے پابندی لگا لی ہے کہ 2024 کے بعد پاکستانی ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ جہاں جو ہم نے یہ یونیورسٹیوں کا اور کمائیوں کا اور جال سازیوں کا جو جال بچھایا ہے، اس کے بعد دنیا میں یہ بھی ہمارے لیے خفت نہیں آئی ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ آپ نے درست فرمایا۔ اس لیے یہ خفت آئی ہے کہ پہلے آپ کا ڈاکٹر تیار ہوتا تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے، جی، پہلے آپ کا ڈاکٹر تیار ہوتا تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج سے، ایوب میڈیکل کالج سے، خیبر میڈیکل کالج سے، اچھا چاند کا میڈیکل کالج سے۔ اب آپ کا ڈاکٹر تیار ہو رہا ہے اللہ رحم میڈیکل کالج سے اور فلانے میاں میڈیکل کالج سے، اور وہاں داخلہ لینے کے لیے ملک ضرورت، میڈیکل کالج سے داخلہ لینے کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نمبر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں آپ کمرہ بنوا دیں، ہاسٹل بنوا دیں، 25-30 لاکھ 50 لاکھ کی فائنانسنگ کر دیں، آپ ڈاکٹر۔ آپ کی ذہانت یا قابلیت کی جگہ پیسہ آ گیا ہے۔